مکہ کے 32 بڑے سرداروں نے خون میں ہاتھ ڈبو کر مکہ شریف کی دیوار پکڑ کر دعا مانگی، قبول نہ ہوئی۔ وہ ایسی دعا مانگ رہے تھے جو ناممکن تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 9 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند کہا، مکہ کے سرداروں پیچھے ہٹ جاؤ، یہ کام میں کرتا ہوں۔ مکہ کے سرداروں نے کہا، ہم 32 لوگ نہیں کر پائے، تم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں سے بالکل ناگہاں عادت جاریہ کے خلاف کسی غیر متوقع بات کا ظاہر ہو جانا اس کا بھی معجزات ہی میں شمار ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ حضرات انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں سے بڑی بڑی مشکلات کو حل فرما دیتا ہے اور قسم قسم کی بلائیں ٹل جاتی ہیں اور بہت سی غیر متوقع چیزیں ظہور میں آ جاتی ہیں۔ چنانچہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے آپ کی دعاؤں کی مقبولیت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مشکلات یا طلب حاجات کے وقت خدا کی امداد غیبی کا سہارا ڈھونڈتے ہوئے دعائیں مانگی تو ہر موقع پر حق تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کے لیے مقبولیت کا دروازہ کھول دیا اور آپ کی دعاؤں سے ایسی خلاف امید اور غیر متوقع چیزیں عالم وجود میں آ گئیں کہ جن کو معجزات کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ان میں سے چند معجزات کا تذکرہ حسب ذیل ہے۔ جب کفار قریش حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم پر بے پناہ مظالم ڈھانے لگے جو ضبط و برداشت سے باہر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شریروں کی سرکشی کا علاج کرنے کے لیے ان لوگوں کے حق میں قحط کی دعا فرما دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر قحط کا ایسا عذاب شدید بھیجا کہ اہل مکہ سخت مصیبت میں مبتلا ہو گئے، یہاں تک کہ بھوک سے بے تاب ہو کر مردار جانوروں کی ہڈیاں اور سوکھے چمڑے ابال ابال کر کھانے لگے۔ بالآخر اس کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آیا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور ان کے حضور میں اپنی فریاد پیش کریں۔ چنانچہ ابو سفیان بحالت کفر چند رؤسائے قریش کو ساتھ لے کر آپ کی آستانہ رحمت پر حاضر ہوئے اور گڑ گڑا کر کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری قوم برباد ہو گئی، خدا سے دعا کرو کہ یہ قحط کا عذاب ٹل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی بے قراری اور گریہ اوزاری پر رحم آ گیا، چنانچہ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فوراً ہی آپ کی دعا مقبول ہوئی اور اس قدر زوردار بارش ہوئی کہ سارا عرب سیراب ہو گیا اور اہل مکہ کو قحط کے عذاب سے نجات ملی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحن حرم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ کفار قریش کے چند سرکش شریروں نے بحالت نماز آپ کی مقدس گردن پر ایک اونٹ کی اوشری لا کر ڈال دی اور خوب زور زور سے ہنسنے لگے اور مارے ہنسی کے ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آ کر اس اوجری کو آپ کی پشت اطہر سے اٹھایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سے سر اٹھایا تو ان شریروں کا نام لے لے کر نام بنام یہ دعا مانگی کہ یا اللہ تو ان سبھی کو اپنی گرفت میں پکڑ لے۔ چنانچہ یہ سب کے سب جنگ بدر میں انتہائی ذلت کے ساتھ قتل ہو کر ہلاک ہو گئے۔ پہلے مدینہ کی آب و ہوا اچھی نہ تھی، وہاں قسم قسم کی وباؤں کا اثر تھا۔ چنانچہ ہجرت کے بعد اکثر مہاجرین بیمار پڑ گئے اور بیماری کی حالت میں اپنے وطن مکہ کو یاد کر کے پردرد لہجے میں اشعار پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا یہ حال دیکھ کر یہ دعا فرمائی کہ الہی مدینہ کو بھی ہمارے لیے ویسا ہی محبوب کر دے جیسا کہ مکہ محبوب ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ محبوب بنا دے۔ الہی ہمارے سا اور مد میں برکت دے اور مدینہ کو ہمارے لیے صحت بخش بنا دے اور یہاں کے بخار کو جحفہ میں منتقل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حرف بحرف مقبول ہوئی اور مہاجرین کو شہر مدینہ سے ایسی الفت اور والہانہ محبت ہو گئی کہ وہی حضرت ابو بکر اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہما جو چند روز پہلے مدینہ کی بیماریوں سے گھبرا اٹھے تھے اور اپنے وطن مکہ کی یاد میں خون رلانے والے اشعار گایا کرتے تھے، اب مدینہ کے ایسے عاشق بن گئے کہ پھر کبھی بھول کر بھی مکہ کی سکونت کا نام نہیں لیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں یہ دکھلا دیا کہ مدینہ کی وبائیں مدینہ سے دفع ہو گئیں اور مدینہ کی آب و ہوا صحت بخش ہو گئی۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں کھانے کے بعد کیلولہ فرما رہے تھے
کہ ناگہاں ہنستے ہوئے نیند سے بیدار ہوئے۔ حضرت بی بی ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہنسی کی وجہ دریافت کی تو ارشاد فرمایا کہ میری امت میں مجاہدین کا ایک گروہ میرے سامنے پیش کیا گیا جو جہاد کی غرض سے دریا میں کشتیوں پر اس طرح بیٹھا ہوا سفر کرے گا جس طرح تخت پر بادشاہ بیٹھے رہا کرتے ہیں۔ یہ سن کر انہوں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیجیے کہ میں بھی ان مجاہدین کے گروہ میں شامل رہوں۔ آپ نے دعا فرما دی۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب بحری جنگ کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت بی بی ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجاہدین کی اس جماعت کے ساتھ کشتی پر سوار ہو کر روانہ ہوئی اور دریا سے نکل کر جب خشکی پر آئیں تو سواری سے گر کر شہادت کا شرف حاصل کیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہوش مند اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت ہی جانثار تھیں۔ ان کا بچہ بیمار ہو گیا اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر ہی تھے کہ بچے کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کو الگ مکان میں لٹا دیا اور جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان میں داخل ہوئے اور بیوی سے پوچھا کہ بچہ کیسا ہے، بیوی نے جواب دیا کہ اس کا سانس ٹھہر گیا ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ آرام پا گیا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا کہ وہ اچھا ہے، چنانچہ دونوں میاں بیوی ایک ہی بستر پر سوئے، لیکن صبح کو جب ابو طلحہ غسل کر کے مسجد نبوی میں نماز فجر کے لیے جانے لگے تو بیوی نے بچے کی موت کا حال سنا دیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کا سارا ماجرا بارگاہ نبوت میں عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ خداوند تعالیٰ تمہاری آج کی رات میں برکت عطا فرمائے گا۔ چنانچہ اس رات کی برکت مقررہ مہینوں کے بعد ظاہر ہوئی کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں بٹھا کر اور اجوا کھجور کو چبا کر ان کے منہ میں ڈالا اور ان کے چہرے پر اپنا دست رحمت پھیرا اور عبداللہ نام رکھا۔ ایک انصاری حضرت عبایہ بن رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ دعائے نبوی کی برکت کا یہ اثر ہوا کہ میں نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 9 اولادوں کو دیکھا جو سب کے سب قرآن مجید کے قاری تھے۔ حضرت جریر بن عبداللہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کی پیٹھ پر جم کر بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذوالخلصہ کے بت خانے کو توڑنے کے لیے بھیجنا چاہا تو انہوں نے یہی عذر پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھوڑے پر جم کر بیٹھ نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کو گھوڑے پر جم کر بیٹھنے کی قوت عطا فرما اور اس کو ہادی و مہدی بنا۔ اس دعا کے بعد حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور قبیلہ احمش کے 150 سواروں کا لشکر لے کر گئے اور اس بت خانوں کو توڑ پھوڑ کر جلا ڈالا اور مزاحمت کرنے والے کفار کو بھی قتل کر ڈالا۔ جب واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اور قبیلہ احمس کے حق میں دعا فرمائی۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ مکہ شریف میں ایسا وقت آیا چاروں طرف سوکھا پڑ گیا تھا۔ اس وقت مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی تھی، یعنی مکہ میں بارشیں نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت اللہ کی محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال تھی۔ اس وقت مکہ میں یہ روایت تھی کہ مکہ کے لوگ اگر کوئی کام کرنا چاہتے تو ایک بڑا سا برتن لاتے اور اس کو کسی جانور کے خون سے بھر دیتے اور پھر اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں مکہ کے بڑے بڑے سردار لوگ اپنا ہاتھ ڈبو کر اس کام کو کرنے کی قسم کھاتے جو کام انہیں مطلوب ہوتا۔ یہ ان کا دعا مانگنے کا طریقہ تھا۔ جب مکہ میں بارش آنا بند ہو گئی تو مکہ کے لوگوں نے ایک بڑا سا برتن منگوایا اور اس کو جانور کے خون سے بھر دیا اور پھر مکہ کے بڑے بڑے سردار لوگوں نے اس خون سے بھرے برتن میں اپنے ہاتھ ڈبوئے اور قسم کھا کر کہنے لگے کہ مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی ہے، ہمارے بچے اور جانور مرنے والے ہیں، اس لیے ہم سب قسم کھاتے ہیں کہ آج رات ہم کعبہ کے پاس جائیں گے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے اور اس وقت تک کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے جب تک بارش نہیں آ جاتی، تو ہم سب لوگ وہاں مر جائیں گے مگر کعبہ کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون میں سے بھرے ہوئے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھا لی اور پھر سب نے یہ مشورہ کیا کہ آج آدھی رات میں سب کو کعبہ شریف پہنچنا ہے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر اوپر والے سے بارش کی مدد مانگنی ہے۔ اب آدھی رات کا وقت ہو گیا۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی
سب کے سب کعبہ کے پاس پہنچنے لگے اور ان لوگوں نے خون سے بھرے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی۔ ان میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی موجود تھے۔ اب جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی اپنے گھر سے نکلنے لگے اور کعبہ کی طرف جانے لگے۔ یہ سن کر مکہ شریف کے اور لوگ بھی کعبہ شریف کی جانب جانے لگے، جن میں عورتیں، بچے، بوڑھے بھی شامل تھے۔ کعبہ کے آس پاس کا میدان لوگوں سے بھر گیا تھا۔ وہ 32 لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ جب ان لوگوں نے بچے کو اپنے پاس کھڑا دیکھا تو وہ لوگ ابو طالب کو آنکھ نکال کر دیکھنے لگے اور کہنے لگے، اے ابو طالب، اس بچے کو ساتھ لے کر کیوں آئے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہم مکہ کے بڑے لوگ ہیں اور ہم سب نے خون میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی ہے، اس لیے ہم بارش مانگیں گے، اس بچے کا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے، جاؤ اور جا کر پیچھے بیٹھ جاؤ۔ اتنا سنتے ہی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 کے 32 لوگوں نے کعبہ کی دیوار کو پکڑا اور سب کے سب ایک ساتھ کہنے لگے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، بارش برسا دے۔ اسی طرح کرتے ہوئے پوری رات گزر گئی اور صبح ہو گئی مگر بارش نہیں آئی۔ اب تو سورج سر پر آ گیا تھا اور سردار لوگ بارش مانگتے رہے، کہتے رہے کہ اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، بارش برسا دے، مگر بارش نہیں آئی۔ اب آسمان بھی گرم ہو چکا تھا، زمین بھی تپنے لگی تھی، کعبہ کی دیواریں بھی گرم ہو چکی تھی، مگر وہ 32 کے 32 لوگ ویسے ہی بارش مانگے جا رہے تھے، مگر بارش کا دور دور تک کوئی نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب تک گرم دھوپ نے سارے لوگوں کے پسینے چھڑوا دیے تھے۔ ان سردار لوگوں میں سے گرمی کی وجہ سے کئی لوگ چکرا کر گرنے لگے۔ اتنے میں کسی نے پیچھے سے ابو طالب کا کپڑا پکڑا۔ ابو طالب نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو بھتیجا محمد کھڑا تھا۔ اپنے بھتیجے کو اپنے پاس دیکھ کر ابو طالب کہنے لگے، اے محمد، تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے چچا جان، مجھے بھی آنے دو، میں آؤں گا، اوپر والا بارش برسا دے گا۔ تو ابو طالب نے کہا، ہم 32 لوگ مکہ کے بڑے لوگ ہیں، ہم رات سے بارش مانگ رہے ہیں مگر اوپر والے نے بارش نہیں برسائی، اور تو 9 سال کا ہے اور تو اوپر والے سے بارش مانگے گا، وہ بارش برسا بھی دے گا، جاؤ اور جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 لوگوں نے پھر سے پانی مانگنا شروع کر دیا اور یہ کہنے لگے کہ اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، بارش برسا دے۔ اس طرح سے 2-3 گھنٹے اور بیت گئے اور پانی نہیں آیا اور نہ ہی پانی آنے کی کوئی امید نظر آ رہی تھی۔ اتنے میں پھر سے ابو طالب کو آ کر کسی نے پکڑا۔ جیسے ہی ابو طالب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ یہ دیکھ کر چچا ابو طالب کہنے لگے، اے بھتیجے محمد، تو یہاں کیوں آیا ہے؟ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے چچا، میں پھر سے کوئی پانی مانگنے نہیں آیا، میں تو آپ کا پسینہ صاف کرنے آیا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اپنے چچا ابو طالب کا پسینہ صاف کیا۔ یہ دیکھ کر چچا کا اپنے بھتیجے پر پیار ابھر آیا اور ساتھ ہی اپنے بھتیجے کو گلے سے لگا لیا۔ جیسے ہی ابو طالب نے گلے سے لگایا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے کہنے لگے، چچا مجھے بھی آنے دو، میں ایک کام کروں گا اور اوپر والا بارش برسا دے گا۔ یہ سن کر چچا ابو طالب کچھ کہنے ہی والے تھے، ان 32 لوگوں میں سے کسی ایک نے یہ بات سن لی اور وہ زور سے کہنے لگا، اے مکہ کے لوگوں، بارش آ گئی۔ یہ سن کر سب نے کہا، اے پاگل، بارش کہاں آئی؟ وہ شخص کہنے لگا، میں نے سنا ہے کوئی محمد کہہ رہا ہے کہ میں ایک کام کروں گا تو بارش آ جائے گی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس آ گئے اور سب سے کہنے لگے، تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا، ہم سب یہاں بارش مانگ رہے تھے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وقت میں کہاں پر تھا؟ تم ہمارے پیچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم بارش مانگ رہے تھے اس وقت میں پیچھے تھا، اب میں بارش مانگنے آیا ہوں تو تم سب پیچھے چلے جاؤ۔ یہ بات سن کر ان 32 لوگوں میں سے 20 لوگ پیچھے چلے گئے، مگر ان میں سے 12 لوگ کھڑے رہے اور کہنے لگے یہ 9 سال کا بچہ آگے رہے گا اور ہم مکہ کے بڑے بڑے سردار لوگ پیچھے رہیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم پیچھے نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اتاری اور کہنے لگے اے مکہ کے لوگوں پیچھے چلے جاؤ، اگر ایک بار محمد پیچھے چلا گیا تو مکہ میں قیامت تک بارش نہیں آئے گی۔ اتنا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جانے لگے۔ وہ سب لوگ تو پہلے ہی تھک ہار چکے تھے، اس لیے وہ 20 لوگ جو پیچھے چلے گئے تھے انہوں نے آگے والوں سے کہا کہ پیچھے آ جاؤ، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہم سب مر جائیں گے۔ پھر وہ 12 لوگ بھی پیچھے آ کر بیٹھ گئے تو اللہ نے بتا دیا کہ ابھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عمر صرف 9 سال ہے، اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو مقتدی بنا دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنا دیا۔ وہ پیچھے والے سب لوگ غصے میں تھے، اس لیے زور زور سے کہنے لگے اے محمد تو اب ہم لوگ پیچھے آ گئے ہیں، اب تو بارش مانگ لو۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے اور کہنے لگے اے لوگو تم نے پانی مانگا تھا، اس لیے تم چاہتے ہو کہ میں بھی پانی مانگوں، اور پھر تمہارے اور میرے میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تو یہ سن کر وہ لوگ چلا کر کہنے لگے اے محمد تم کیا مانگو گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس دیکھتے جاؤ کہ میں کیا کروں گا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اپنا تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے۔ دوبارہ اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف تھوڑا اور مبارک چہرہ اٹھایا، اتنے میں آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی۔ تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنا پورا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا تو پورے مکہ میں زوردار بارش شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مکہ کے لوگ بہت خوش ہو گئے اور بارش میں بھیگتے ہوئے یا محمد کہتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف دوڑنے لگے۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی اے میرے محبوب آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیوں اٹھایا؟ صرف انگلی کا اشارہ فرما دیتے تو میں بارش برسا دیتا۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے نبی کی شان۔ ناظرین ہم تو بڑے خوش قسمت ہیں، نصیب والے ہیں، ہمارے نبی اتنی شان والے ہیں۔ نبیوں نے بھی دعا کی کہ ہمیں قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اٹھانا۔ اتنا جلیل القدر نبی ہمارا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔